لائے، یہود موجود تھے، منافقین موجود تھے، سرکار نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، کافی عرصے تک وہ وہیں پہ مدینے میں رہے۔ جب انہوں نے وعدہ خلافی کی تو سرکار نے ان کو جھیلا وطن کیا۔ جو منافقین سرکار جانتے تھے یہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دل سے مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو مدینے میں رہنے دیا اور اتنے عرصے تک برداشت کیا۔ بتائیں حکمت کے تحت یا بزدلی کی وجہ سے؟ پھر سرکار جب پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کفار نے روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، طے کیا ہوا؟ اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ سرکار حالت احرام میں تھے، محصر ہو گئے تھے۔ حالت احرام میں اگر کوئی حج یا عمرے سے روک دیا جائے اس کو محصر کہتے ہیں، اسے دم دینا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے صحابہ نے اپنے جانور مینا میں بھیجے، وہاں ذبح کروائے گئے، آپ نے احرام اتارے، دم دے کر واپس آئے ہیں۔ اگلے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے۔ بتائیں یہ واپس آ جانا اور اس وقت عمرہ نہ کرنا یہ بزدلی تھی یا حکمت تھی؟ زور سے بولیے، حکمت تھی۔ عمر فاروق اس وقت کھڑے ہوئے، عرض یا رسول اللہ کیوں واپس جائیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ عرض کی تو پھر ہم کیوں جائیں، مقابلہ کرتے ہیں ان سے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا جوش ایک دم ختم ہو گیا کہ ہاں اس طرف توجہ نہیں تھی، اللہ رسول کا فیصلہ حق ہوتا ہے۔ واپس آ گئے، اگلے سال گئے اور اس کے فائدے بھی دیکھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے یہ بزدلی تھی یا حکمت تھی؟ تو بس جب آپ پہ کوئی اٹیک کرے اور آپ کے علماء اہل سنت یا مشائخ اہل سنت جو اچھا کام کر رہے ہیں اپر لیول پر اور جنہوں نے اپر لیول پر آپ کے دین کو سنبھالا ہوا ہے، جب ان کے خلاف میں بدتمیزی کرے تو آپ کو جواب میں یہ مثالیں پیش کر کے سوال کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں یہ مزارات پہ کیا کر رہا ہے بابا؟ ایک صاحب نے کہا کہ وہ سبیل لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ اس میں ایک زنجیر کے اندر کپ بندھا ہوا تاکہ یہ کپ چوری نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ جو بابا اپنے مزار پہ موجود اس کپ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہیں کیا دے گا؟ اور کیا تم اس سے دعائیں کروا رہے ہو جا کے کہ حضور ہمارے لیے دعا کیجئے گا؟ ہمارے نوجوانوں نے کہا بات بڑی سمجھدار کی، واہ واہ۔ پھر ہمارے ایک عالم اہل سنت نے جواب دیا اور انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ مسجد کیا کہلاتی ہے؟ خانہ خدا اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کا گھر ہے نا۔ جوتیاں چوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بولیے۔ اب ایک کافر آپ سے کہے کہ جب تمہارے خانہ خدا میں جوتی چوری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا رب اس بات سے قادر نہیں ہے کہ جوتی کی حفاظت کر سکے، تم ایسے رب کی عبادت کرتے ہو؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ بس جو جواب اس کا ہوگا وہ جواب اس کا ہوگا۔ ایسے جی بابا نے کیا دیا، آپ عرصہ دراز سے مانگ رہے، کیا دے رہا ہے بابا آپ کو؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو مانگنے کا تصور ہے ہمارے ہاں مثبت اور سب سے بہترین تصور یہ ہے کہ آپ صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا بن جاتا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے، سننے، تصرف اختیار کرنے اور زمین کا فاصلہ طے کرنے کی اضافی طاقتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں اور جس چیز سے پناہ طلب کرتا ہے اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یاد رکھیں جو سنی لوگ ہیں ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اکابرین اہل سنت ہیں، انہوں نے اس حدیث سے ایک نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ دعا تو ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن ان اپنے محبوب بندوں سے اس کا وعدہ ہے۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا دوہری تاکید کے ساتھ کہ پھر وہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، جو سوال کرتا ہوں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ اگر ان کی بارگاہ میں گزارش کی جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ضرور ان کو عطا فرمائے گا، تو قبولیت دعا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ صاحب قبر سنتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے لکیریں کھینچ کے بتایا اس جگہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ فلاں کافر گرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اگلے دن 1 انچ بھی نہ ادھر نہ ادھر